ایک نیا انسان بننے سے پہلے ایک طریقہ VVEAP کا اصول اپنائیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے اس کے لیے منصوبہ سازی بھی کر لی۔ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں یا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس حقیقت کو بنانے کے لیے اور اس کو تصور میں لانے کے لیے اب آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے VVEAP کا اصول بنائیے۔ پہلا V ہے وربلائز، یعنی آپ جو کچھ حاصل کرنا یا بننا چاہتے ہیں دن میں جتنی دفعہ ہو سکے اس کا ذکر کریں۔ دن میں کئی بار خود کلامی یا خود سے باتیں کریں، وہ اپنے گولز کو لے کر اپنے تمام دوستوں اور پیار کرنے والوں کو بتائیں کہ آپ کیا بننا یا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو عام لوگوں میں بھی اس کا تھوڑا بہت تذکرہ لازمی کریں، کیونکہ یہ آپ کی زبان پر روانگی رہے گی۔ اس طریقے سے آپ اپنے گرد دوستوں یا ساتھیوں کا پریشر بڑھا لیں گے اور آپ کے لیے پیچھے ہٹنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ بار بار سننے سے آپ کا ذہن بھی جان لے گا کہ آپ بدلنا چاہتے ہیں اور وہ اس کام کو آپ کے لیے آسان بنا دے گا۔ دوسرا بھی ہے ویژولائز۔ اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائیں کہ آپ اگر بدل جائیں گے تو کیسے لگیں گے، ورنہ نہ بدلے تو پھر کیسے۔ جب بھی آپ کو نئے رویے کے لیے تحریک کی ضرورت محسوس ہو اور اپنے ناپسندیدہ رویے سے دور رہنا چاہتے ہوں تو اس طریقے کو استعمال کریں۔ آپ اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خوابوں کو نئے اور اپنے اس تمام خوابوں کو نئے وجود کی تصویر بنا کر اور اسے اپنے دفتر، بیڈ روم وغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں، تاکہ یہ آپ کو نئے وجود کی یاد دلاتی رہے۔ یا تصاویریں بنائیں یا ماڈل بنائیں، یہ بھی کام آ سکتا ہے۔ یہ آپ کے شعور اور لاشعور کو نئی شخصیت کے لیے تیار کرنے کا ایک عجب طریقہ ہے۔ اس لڑکی کے کیس کو ذہن میں رکھیں کہ جس کے کمرے میں پرانا پوسٹر بھی لگا ہوا تھا۔ نیکسٹ، ایموشنلائز۔ اپنے نئے وجود کا ذکر کریں، اس کو دیکھیں اور اس کے ساتھ جذباتی تعلق قائم کریں۔ جتنی بار ہو سکے اس کے متعلق سوچیں۔ اپنے نئے عکس کے ساتھ مضبوط جذباتی تعلق استوار کریں۔ اپنی تمام توجہ اس پر لگائیں۔ اس کا خیال اپنے دل میں بسا لیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے پرجوش رہیں۔ نیکسٹ ہے اے سے ایکشنز۔ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے جو نئے وجود کی تیاری کے لیے نہ ہو۔ نیکسٹ ہے پی سے پریرائز۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ دعا کرنے کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے اس کا شکر گزار ہونا جو اس نے آپ کو عطا کی ہیں۔ نئی چیزوں اور نئی زندگی کے حصول کے لیے اللہ عز و جل کی ذات سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم سے انکار نہ کرنے کا انتخاب کرنا، اس بات پر یقین رکھنا کہ اس کی مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی نئی زندگی میں شامل کریں۔ مثلاً میں جو چاہتا ہوں اگر اسے حاصل کرنے کے لیے قابل ہو گیا یا ہو گئی تو میں اللہ کے لیے یا ضرورت مند لوگوں کے لیے فلاں کام کروں گا یا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الق میں ارشاد فرماتا ہے، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ مشکل لمحات میں مثبت طرز زندگی اپنانا۔ روزمرہ زندگی کے عمومی مسائل کے لیے 5 بنیادی اصول۔ نمبر 1، زندگی کی روزمرہ تکالیف یا مسائل کو زندگی کا حصہ سمجھیں۔ اگر کوئی پریشانی یا مسئلہ نہ ہو تو زندگی دلچسپ بھی نہ ہو۔ یاد رہے، اگر کوئی ناکامی نہ ہوتی تو کون کامیابی کی خواہش کرتا اور اسے حاصل کرنے کے لیے کون جستجو کرتا۔ نمبر 2، غیر مفید اور غیر ضروری جذبات اور رویوں مثلا الزام تراشی، شکوہ شکایت، ملتوی کرنا، فکر کرنا، غصہ وغیرہ کو آج ہی نہ کہہ دیجیے۔ اپنے منفی خیالات میں الجھے رہنے سے آج ہی انکار کر دیجیے۔ نمبر 3، نیند آور اور سکون آور ادویات کو آج سے انکار کر دیں۔ مشکلات سے فرار کی بجائے ان کا سامنا کرنا سیکھیں۔ فرار مشکل کا حل نہیں ہے۔ جب آپ فرار حاصل کرتے ہیں تو اپنی عزت نفس کو آپ خود تباہ کر لیتے ہیں اور مشکل ویسے کی ویسے ہی کھڑی رہتی ہے۔ نمبر 4، اپنے آج میں جینا سیکھیں۔ اگر آپ کا سامنا کسی مشکل سے ہو تو اپنی تمام تر توانائیاں اور وسائل اس مشکل کے ہر پہلو پر سوچنے پر لگا دیں، بجائے اس کے کہ اپنے ماضی یا مستقبل کے بارے میں سوچ کے اپنا وقت برباد کرتے رہیں۔ آپ کا اپنا کیا گیا فیصلہ کہ آپ نے اب اس مشکل کے بارے میں کیا کرنا ہے، اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ زندگی میں
किस मुकाम पर अपने आप को ले जाना चाहते हैं। और नंबर 5, मुश्किल का सामना होने पर फ़ौरन या जज्बाती रद्द अमल ना करें, सब्र से काम लें, क्योंकि इस तरह आपके दिमाग का बायां हिस्सा भी मुस्बत सोचने पर मजबूर हो जाएगा। अपने दिमाग के दाएं हिस्से को इस मुश्किल का हल ढूंढने दें। सूरह क़यामा में अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, बल्कि इंसान तो चाहता है कि आगे नाफरमानियाँ करता जाए। अगला टॉपिक है, जब ये एहसास उभरे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, खुद को बार बार याद करवाएं कि ये सोच ही है जो कि असल अहमियत की हामिल है। अगर आप खुद को कमज़ोर समझेंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आपके ख्याल में कोई काम करने के लिए आप में कुछ कमी है, अगर आप खुद को आम या दूसरे दर्जे का शहरी समझें तो आप ऐसे ही बन जाएंगे। अगर आप इस सोच को रद्द नहीं करेंगे तो लोग आपको अच्छा भी समझना शुरू नहीं करेंगे। जैसे पुरएतमाद बने, अपनी शख्सियत में मौजूद तमाम खूबियों और सलाहियतों को देखें। इस दुनिया में कोई शख्स किसी मुस्बत खूबी के बगैर पैदा नहीं होता। आप जितना सोचेंगे अपनी शख्सियत के बारे में, आप उतना ही अपने बारे में मुस्बत दरियाफ्त करेंगे। ख़ुद को VIP दर्जा दें, दूसरे भी आपसे वैसा ही सलूक करेंगे जैसा आप खुद अपने आप से करेंगे। अगर आप मुसीबत ज़्यादा दिखाई देंगे तो लोग आपको मुसीबत ज़्यादा बना देंगे। खुद से वैसा सलूक करें जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपसे सलूक करें। अहम दिखाई दें, मुनासिब लिबास पहनें, अपने ढांचे अपने जिस्म को सीधा रखें, बार बार मुस्कुराएं, थोड़ा तेज़ चलें, अगली नशिस्तों पर जाकर बैठें, दूसरों से अपना तारुफ करवाने में हमेशा पहल करें। अपने अंदर से क्या महसूस करते हैं इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ आपकी वज़ाकता से है। अपनी खूबियों और सलाहियतों पर तवज्जो मरकूज़ रखें, अपनी कुव्वतों और सलाहियतों को मुसलसल तामीर करते रहें। आपकी इज़्ज़त नफ्स मज़ीद बेहतर होगी और आप पुरएतमाद हो जाएंगे। याद रखें कि नई चीज़ें सीखना और छोटी छोटी कामयाबियाँ हासिल करना आपकी ज़ात और शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरों की इज़्ज़त करें, इन्हें प्यार करें, उनसे अच्छा सलूक करें। आप जो अपने लिए पसंद करते हैं उसे दूसरों को देना शुरू करें, वो ज़्यादा होकर अल्लाह के हुक्म से वापस आना शुरू हो जाएगा। लोगों को इज़्ज़त दें लेकिन उनसे मुतासर होना छोड़ दें। दूसरा शख्स भी आपकी तरह का एक इंसान है। दिन में कई बार आईने के सामने खड़े होकर ख़ुद को बताएं कि आप कितने अजीम इंसान हैं। अगला टॉपिक, जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें। याद रहे कि आपके गिर्द हमेशा ऐसे लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगियों में तो कुछ ना कर सके लेकिन दूसरों पर नुक्ताचीनी करने और उन्हें बुरा महसूस कराने में बहुत अच्छे होते हैं। ये उनका मशगला होता है। ऐसे लोगों को इजाज़त ना दें कि वो आपको पागलपन में मुब्तला कर दें। उनकी तनकीद का खलूस के साथ जायज़ा लें। अगर उसमें कोई अच्छी बात हो तो उसे लें, वरना एक से सुने और दूसरे से निकाल कर आगे बढ़ जाएं। खुद को याद करवाएं कि आप फिर कामयाब ज़रूर होंगे। अगर आप इस किस्म के लोगों के साथ लड़ने और उलझने से इनकार कर देंगे तो खुद को याद करवाएं कि फ़ातिहीन को हमेशा ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है। ये हर फ़ातिह को बताते हैं कि क्यों कोई चीज़ काम नहीं करेगी या वो क्यों अच्छे नहीं हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको 2 कान दिए हैं, आप इन्हें इस्तेमाल करें। एक से सुने, दूसरे से निकाल दें। अल्लाह ताला सूरह नूर की आयत नंबर 22 में इरशाद फरमाता है, बल्कि मुआफ़ कर देना और दरगुज़र कर लेना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर मुआफ़ फरमा दे? अल्लाह कसूरों को मुआफ़ फरमाने वाला मेहरबान है। उनके मनफी और गंदे तबसरों पर रद्द अमल ज़ाहिर ना करें, उनका शुक्रिया अदा करें और आगे बढ़ जाएं। खुद को याद करवाएं कि आप जितनी तनकीद बर्दाश्त करेंगे आप उतने ही बेहतर बनते जाएंगे। मनफी तनकीद से खुद को महफूज कर लें। आइए मैं आपको एक ज़ाती तजर्बा बताता चलूँ कि मेरी ज़िंदगी की तकरीबन तमाम कामयाबियाँ और खुशी के लम्हात उन लम्हों से फूटते हैं, उन लम्हात में जब लोगों ने मुझे बहुत नीचा महसूस करवाया। ये वो वक्त होता है जब आप दूसरे लोगों से उलझने से इनकार कर देते हैं और खुदा के खौफ के साथ उससे जो कुछ मांगते हैं वो आपको देता है। खुद को याद करवाएं कि ऐसे लोग नफ्सियाती तौर पर बीमार होते हैं। खुद पर तरस खाने की बजाय आप ऐसे लोगों पर तरस खाएं। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133 में इरशाद फरमाता है, और अपने रब की बख्शिश की तरफ आओ, उसकी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज़ आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। अगला टॉपिक, आप जो करना चाहें वो वक़्त की कमी के बाइस ना हो सके। खुद को याद करवाएं कि आप वक़्त पर काबू नहीं पा सकते, बस आप ये कर सकते हैं कि खुद को वक़्त के मुताबिक ज़रूर चलाएं। आप अपना वक़्त कैसे गुजारते हैं इस बात का तयन करना कि आप ज़िंदगी से क्या हासिल करते हैं।
یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس سال کے 365 دن اور 12 مہینے ہیں۔ اسی طرح ہفتہ 7 دن کا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ ہم میں سے ہر کسی کے پاس دن کے 24 گھنٹے یعنی 1440 منٹ اور 86,400 سیکنڈ ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقت کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اور کچھ کے لیے بہت کم، آخر کیوں؟ کس طرح کامیاب لوگ اس وقت کے دوران وہ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اور ناکام ہونے والے آخر کیوں کچھ نہیں کر پاتے؟ وہ تمام کام جو آپ ہر روز کرتے ہیں ان کی فہرست بنائیں، ہر سرگرمی کا جائزہ خود سے پوچھتے ہوئے لے لیں کہ کیا یہ کام مجھے اس چیز میں مدد دے رہا ہے جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ بہت سے کام جو ہم لاشعوری طور پر کرتے ہیں کسی طرح بھی اس چیز سے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تعلق نہیں رکھتے۔ ان سرگرمیوں میں کی فہرست بنائیں جو آپ کو ضرور کرنا ہوتی ہیں، جیسا کہ دفتر جانا، وہاں دیر تک ٹھہرنا، کھانا پینا، نہانا وغیرہ۔ یہ وہ کام ہیں جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضرورتاً کرنے پڑتے ہیں، لیکن زندگی کے اہم کاموں میں سے یہ نہیں ہیں۔ ان کاموں کی فہرست بنائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ وقت نہیں ملتا، مثلا صبح سے شام کی سیر، شام کی کلاسز لینا یا مطالعہ کرنا، ایسی چیزیں۔ اب ان تمام کاموں کی فہرست بنائیں جو دونوں درجات یعنی آپ کے پہلے درجے والے کام اور آپ کے دوسرے درجے والے کام میں شامل نہیں ہیں۔ اس میں ٹی وی دیکھنا، خریداری کے لیے جانا، دوستوں یا خاندان کے افراد سے باتیں کرنا اور اس وغیرہ یا دوسرے کام شامل ہوں۔ اب یہ فیصلہ کریں کہ یہ آخری کام میں سے کون سے ایسے کام ہیں کہ آپ دوسرے درجے کے کاموں سے بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ بچوں اور اپنی زوجہ کو اس کے متعلق بتائیں اور ان کی مدد حاصل کریں۔ یہ بھی اچھا خیال ہے کہ آپ اپنے خاندان کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ مختلف چیزیں اکٹھا کر کے دیکھیں، جیسا کہ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کو، خاندان کے ساتھ سیر کے لیے نکلنے کے طریقے کو۔ اس طریقے سے آپ کو خاندان کی مدد بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کریں، سمارٹ والا اصول جس پر ہم پہلے بحث کر چکے وہ اپنائیں اور اپنے خاندان اور دوستوں میں اس کا اعلان کریں۔ مثال کے طور پر میں اپنی 35ویں سالگرہ جو 18 مارچ 2020 کو ہے، پہلے 10 پاؤنڈ وزن کم کر کے خود کو 32 کمر ویسٹ کی پینٹ پہننے کے قابل بناؤں گا۔ اپنے مقاصد کو ہفتہ وار اہداف میں تقسیم کر لیں، مثلا پہلے ہفتے میں 3 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور PPP یعنی PPP والی تکلیف اور لطف کا اصول یعنی پین اینڈ پلیئر پرنسپل ضرور اپنائیں۔ تکلیف کو سستی یا عمل کی کمی کے ساتھ اور خوشی کو مطلوبہ نتائج کے ساتھ منسلک کر دیں۔ اسے کاغذ پر لکھیں اور ایسی جگہ لٹکا دیں جہاں آپ دن میں کئی مرتبہ اسے دیکھ سکتے ہوں۔ اپنی بیوی بچوں سے کہیں کہ بھول جانے کی صورت میں وہ آپ کو ضرور یاد کروائیں۔ اپنے روزانہ ہفتہ وارانہ کاموں کا ضرور جائزہ بھی لیتے رہیں۔ جب آپ ہفتہ وار ہدف پورا کر لیں تو خود کو کوئی تحفہ دیں یا اپنے شریک حیات سے کہیں کہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی تحفہ دے۔ ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ اپنے پرانے کپڑے یعنی 38 اور 36 انچ کی پینٹس نکالتے چلے جائیں اور 32 یا 34 انچ کی پینٹس خریدنا اور پہننا شروع کر دیں، چاہے آپ مشکل سے ان میں پورے آئیں، لیکن یہ آپ کو مسلسل یاد کروائیں گی کہ ابھی اور وزن کم کرنا ہے۔ یہ اپنے ذہن کی تربیت کرنے کا بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ پرانے سائز کی طرف واپس نہیں جا سکتے اور پرانے کپڑے پھینکنے کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی چوائس بھی باقی نہیں رہی۔ ہر سرگرمی سے پہلے خود سے سوال کریں کہ کیا یہ میرے مقصد کو حاصل کرنے میں میری مدد کرے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ اگلا ٹاپک، جب بحث شروع ہونے کا امکان ہو۔ دوسرا شخص خواہ کتنا ہی مشکل یا منفی کیوں نہ ہو، اور اگر آپ اختلاف نہیں کریں گے تو بحث کبھی نہیں ہوگی۔ پرانی کہاوت ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ گو کہ یاد رکھیں، آپ کی زندگی کی باغ دوڑ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دوسروں کے فیصلہ کرنے کا موقع ہرگز نہ دیں۔ خود کو بتائیں کہ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کو چلا سکے، آپ دوسروں کو طاقت دے کر انہیں طاقتور بناتے ہیں۔ خود سے سوال پوچھیں کہ کیا بحث کرنا واقعتاً اس وقت ضروری ہے، اور خود کو بحث کرنے سے روکیں۔ یاد رکھیں کہ بحث سے کچھ حاصل نہ ہوگا بلکہ آپ ضرور کچھ نہ کچھ کھو سکتے ہیں۔ خود سے پوچھیں کہ کیا اس وقت بحث سے مجھے جو میں چاہتا ہوں وہ حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہی کرتے رہیں، مثلا نظر انداز کرنا،
मुश्किल ना समझना और अगर ज़रूरी हो तो मुआफ़ी मांगना जो आप दूसरे शख्स से चाहते हैं। दूसरे शख्स की बहस शुरू करने की कोशिश पर आपका रवैया मनफी या मुस्बत जल्द ही उस शख्स की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। अगर आप गुस्से का इजहार करेंगे तो दूसरा शख्स आपसे ज़्यादा गुस्से का इजहार करेगा। अगर आप तहम्मुल, मुस्कुराहट और ठंडे मिजाज से रद्द-ए-अमल करेंगे तो दूसरे शख्स का गुस्सा जल्द ही धीमा पड़ जाएगा। तिरमिज़ी की रिवायत है, तुम में से हर किसी को अपनी हाजतें अपने रब से मांगनी चाहिए। अगला टॉपिक, जब आपको नाकामी का सामना हो। मुश्किलात और नाकामियों के बगैर कामयाबी हासिल करना नामुमकिन है, लेकिन बाकी की ज़िंदगी आप शिकस्त के बगैर गुजार सकते हैं। जो लोग नाकामियों से बचने की कोशिश करते रहते हैं वो आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके खो देते हैं। दुख और तकलीफ़ ही नए दौर को जन्म देती है। हर कामयाबी के पीछे बहुत सारी नाकामियों की फहरिस्त जुड़ी हुई होती है। रुकावट का मतलब सड़क का अख्ताम हरगिज़ नहीं होता। ये तो सिर्फ आपकी तवज्जो दिला रही होती है कि आगे जाने के रास्ते आप खुद ढूंढें। अब ये आपका काम है कि आगे बढ़ने के रास्ते तलाश करें। अगर आपने वापस जाने का सोच लिया तो ये आपका अपना इंतखाब होगा, इसीलिए आप दूसरों को मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। अगर कामयाबी हासिल करना इतना ही आसान होता तो हर कोई इससे ज़रूर पर ज़रूर पा लेता। अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, इस नाकामी के साथ आपने कैसे पेश आना है बिल्आखिर आपकी तकदीर का यही चीज़ तयन करेगी। जितनी ज़ोर से आप ज़मीन पर गेंद मारेंगे उतना ही ऊंचा ये उछलेगा, और यही मामला आपके साथ भी होना चाहिए। ज़िंदगी की मुश्किलात और नाकामियों को पूरे हौसले और वक़ार के साथ कबूल करें। नाकामियों को सीखने का मौका समझें, उनका तज्ज़िया करें और उनसे सीखें। सूरह अल-नशरह में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। इनको अपने लिए शिद्दत के साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश के तौर पर इन नाकामियों को इस्तेमाल करें। अपनी तहलीकी सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकारों को अपनाएं। खुद से वादा करें कि कभी गलती को नहीं दोहराएंगे, नए अंदाज से काम शुरू करेंगे, मुतहम्मल मिजाज रहेंगे और इस्तकामत अपनाएंगे। कोशिश करते रहें और सीखते रहें जब तक कि आप वो ना पा लें जो आप चाहते हैं। आप कभी नाकाम नहीं होंगे जब तक कि आप नाकामी को कबूल करके अपने आप की आगे कोशिश करना आप तर्क ना कर दें। अल्लाह ताला सूरह हामीम सजदा में इरशाद फरमाता है, जो शख्स नेक काम करेगा वो अपने नफ़े के लिए, और जो बुरा काम करेगा उसका वबाल भी उसी पर है। अगला टॉपिक, जब आप तन्हा महसूस करें। एक तरह से हर कोई तन्हा है। इस सियारे पर हम सब अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं। दूसरी तरफ कोई भी तन्हा नहीं है। आपके इर्द गिर्द बहुत लोग हैं। अगर आप भी फिर भी तन्हा महसूस करते हैं तो ये एक एहसास है, ज़रूरी नहीं कि हकीकत हो। आप में इतनी ताकत है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद फ़ैसला कर सकें। जैसे आपको दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, ताहम अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं तो आप जितने चाहें आप दोस्त बना सकते हैं। कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, हत्ता कि दोस्ती भी मुफ्त नहीं मिलती। ये आपका वक़्त और वसाइल दोनों मांगती है। दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है यार, चाहे हमें कुछ और ही दिखाई दे, लेकिन दुनिया में वाक़यातन अच्छे लोगों की अक्सरियत आज भी मौजूद है। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है। आपने लोगों को ऐसे ही कबूल करना है जैसे वो हैं। जिस तरह आप चाहते हैं कि लोग आपको इसी तरह कबूल करें जैसे आप हैं। आपकी आँखें आपको वही कुछ दिखाएंगी जो आप देखना चाहेंगे। दुनिया एक आईना है जिसमें आप अपना अक्स देखते हैं। अगर आप खूबसूरती और मोहब्बत देखना चाहें तो आपको ज़रूर दिखेगी। अगर आपका रवैया दूसरे शख्स पर असरअंदाज ज़रूर एक ना एक दिन होता है। अगर आप नुक्ताचीनी करते हैं तो दूसरे भी आप लोगों पर ज़रूर नुक्ताचीनी करेंगे। खुद से मोहब्बत करें, अपनी ज़ात की तामीर करें, आला इज़्ज़त नफ्स अपनाएं। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते तो दूसरों को दोस्ताना एहसास दिलाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दोस्त बनाने के लिए इस सहतरफा जादुई फार्मूला सीखें और उस पर अमल करें। एक्सेप्टेंस, कबूलियत यानी एक्सेप्टेंस। लोग जैसे भी हैं उन्हें इसी तरह कबूल करें। इनको इजाज़त दें कि वो वैसे ही रहें। किसी को पसंद करने से पहले उससे मुकम्मल होने का इसरार हरगिज़ न करें। अगला है अप्रूवल यानी मंजूरी। दूसरे शख्स में कोई ऐसी बात ढूंढें जो आपको पसंद हो। ये चीज़ बहुत छोटी और मामूली हो सकती है। उस शख्स को बताएं कि आप उसकी इस खूबी को पसंद करते हैं
اس طرح مخلصانہ طور پر آپ بہت سی باتوں کو پسندیدہ قرار دے سکتے ہیں۔ انسان پسندیدگی کے بھوکے ہوتے ہیں اور اہم محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اگلے شخص کی پسندیدگی کی بھوک کو مٹائیں اور خود بخود دوستی پر وہ اتر آئے گا۔ نیکسٹ ہے اپریسیشن، یعنی تحسین یا تعریف۔ تعریف کا مطلب کسی چیز کی قدر بڑھانا ہے۔ اس کا متضاد حقارت یا حقیر سمجھنا بھی ہو سکتا ہے، جس کا مطلب قدر کام کرنا ہے۔ اگلے شخص کو بتائیں کہ آپ اس کی قدر کرتے ہیں۔ دوسروں کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے قابل قدر ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات کبھی معمولی ان کو نہ سمجھیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اس شخصیت کی اہمیت کو مانتے اور اس کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ خوشگوار باتیں کریں۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی پروفٹ آف ڈوم کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے مصائب کو اپنے آپ تک محدود رکھیں۔ چھیڑ چھاڑ، طنز اور جلی کٹی باتوں کو اپنی گفتگو سے نکال باہر پھینکیں۔ مشکات المصابی میں ہے، خدا کے بندوں میں کچھ ایسے سعادت مند ہیں جو نبی اور شہید تو نہیں، لیکن قیامت کے روز خدا ان کو ایسے مرتبوں پر سرفراز فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان رتبوں پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ کون خوش نصیب ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محض خدا کے دین کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں۔ اگلا ٹاپک، جب آپ کا افسر سخت مزاج ہو یا آپ کی ترقی روک دی گئی ہو۔ یہ آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی نوکری کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے افسر کی طرح یا باس سے بھی زیادہ مشکل ہوں۔ مزید برآں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نیا افسر جو آئے گا وہ بہتر ہوگا؟ مثبت طرز زندگی کو اپنانے کی طاقت سے آپ اس مشکل صورتحال سے یقیناً باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ نوکری چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ کے لیے فیصلہ کرے۔ آپ کسی طرح اپنے افسر کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار بالکل نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے نوکری چھوڑنی ہے تو یہ آپ کی ذاتی انتخاب کی بنا پر ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کو مجبور کوئی کرے۔ اپنے اندر خلوص کے ساتھ جھانکیں، ارد گرد دیکھیں کہ آپ میں ایسا کیا ہے جس پر افسر کو غصہ آتا ہے۔ اگر آپ مخلصانہ کوشش کریں گے تو آپ اپنی کمزوری کو یقیناً ڈھونڈ لیں گے۔ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا آپ کو صرف اپنے باس کے ساتھ ہی مشکل پیش آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی کچھ ناپسندیدہ عادات کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگ کھو دیے ہوں۔ اپنے افسر سے علیحدگی میں ملاقات کریں، اسے بتائیں کہ آپ اپنی ذاتی اور شخصی تعمیر و ترقی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور افسر کے تجربے سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص کو قبولیت، پسندیدگی اور تعریف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے یا کرتے رہیں گے تو افسر کا رویہ یقیناً ایک نہ ایک دن بدل جائے گا۔ اس کی بات دھیان سے سنیں۔ اگر آپ اس کی بات سے اتفاق نہ بھی ہو تو بھی خود کا دفاع نہ کریں۔ اس سے پوچھیں کہ کس قسم کے رویے میں تبدیلی اور کارکردگی میں بہتری وہ آپ کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی بات کو دہرا کر پوچھیں تاکہ آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ اس کی اجازت سے سب باتیں کاغذ پر نوٹ کر لیں، اس کے وقت کے لیے شکریہ اس کا ادا کریں اور یقین دلائیں کہ آپ اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے۔ باقی لوگوں یعنی خاندان، شریک حیات، دوستوں، ساتھیوں وغیرہ سے یہ پوچھیں کہ وہ کس طرح آپ کو ناپسند رویے یا آپ کو کس طرح کے رویے کے اندر آپ کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ذاتی طور پر یہ منصوبہ بندی کریں اور خود اس پر عمل بھی کریں۔ گاہے بگاہے افسر سے پوچھتے رہیں کہ کیا وہ آپ میں مثبت تبدیلیوں کا نوٹس لے رہا ہے، اور اگر نہیں تو نئے سرے سے منصوبہ بندی کریں۔ کبھی پیچھے نہ ہٹیں، آپ کا افسر خواہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اگر آپ مثبت رویے کے ساتھ اس مسئلے پر کام کرتے رہیں تو ایک نہ ایک دن آپ جیت جائیں گے۔ اگر وہ بدنیت بننے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بدل جائے گا، یا دوسری صورت میں آپ کے ناپسندیدہ رویے میں تبدیلی آئے گی۔ دونوں صورتوں میں فائدہ آپ کا اپنا ہوگا۔ اگر آپ کے خیال میں ہر کوئی افسر سے ناخوش ہے، آپ پھر بھی ان صورتوں پر قائم رکھیں۔ اگر وہ ایک کے ساتھ سخت ہے یا جلد یا بدیر، اس کا منفی رویہ کمپنی کی مجموعی کارکردگی کو متاثر کرے گا اور پھر اس کے دن گنے جا چکے ہوں گے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔ اگلا ٹاپک، جب کارکردگی روبہ زوال ہو۔ چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہوں
یا آپ کا پیشہ کچھ بھی ہو، اعلیٰ رتبہ، اعلیٰ تنخواہ آپ کے کام کے معیار اور مقدار کا نتیجہ ہے۔ جو چیز مہینے یا ہفتے پہلے اچھی تھی اگر اب بھی اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ جن چیزوں نے آپ کو یہ نوکری حاصل کرنے میں مدد دی آگے بڑھنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اپنی زندگی میں مسلسل بہتری کے فلسفے کو اپنا کارآمد بنائیں، خود کو یاد کروائیں میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ہمیشہ بہتری کا امکان موجود ہوتا ہے۔ بالکل پانی کی طرح اگر ہم ٹھہر گئے تو ہمارے اندر بھی بدبو پیدا ہو جائے گی۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، زندگی پانی کی طرح بدبو لینے یا ٹھہر جانے کا نام بالکل نہیں ہے۔ جب آپ کے خیال میں آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں تو آپ کا دایاں دماغ آپ کو مزید بہتر کرنے کے لیے راستے اور نئے طریقے دکھائے گا۔ کم پر سمجھوتا کرنے سے خودارہ انکار کر دیں، خود کو بتائیں کہ آپ اس سے بہتر کے حقدار ہیں۔ کامیاب لوگوں کے بارے میں پڑھیں، ان کے متاثر کن کہانیوں سے سیکھیں۔ یاد رکھیں کہ آپ سارا دن جو دیکھتے، سنتے، کرتے اور کہتے ہیں آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن سے آپ متاثر ہیں، اپنے سے بہتر لوگوں سے دوستانہ تعلقات رکھیں اور اپنے آپ کو ان لوگوں سے موازنہ اپنے آپ کا کریں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو علم اور اہلیت میں آپ سے کم ہیں تو آپ کے اندر کا جذبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جسمانی، جذباتی، ذہنی اور روحانی بہتری اور مسلسل سیکھنے رہنے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ کوئی دن بھی ایسا نہ گزرے جس میں آپ نئی چیزیں نہ سیکھیں یا معیار اور مقدار کے لحاظ سے چیزوں کو بہتر طریقے سے کرنے کے قابل نہ ہوں۔ پریشانی ختم کریں اور عمل شروع کر دیں، پریشانی غائب ہو جائے گی۔ جب نوکری سے نکالے جانے کا خوف ہو، یہ 21ویں صدی کی حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں ہر سال ہزاروں لوگ افراد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اداروں کو مقابلے کی دوڑ میں شامل ہونے کی خاطر پیداوار کی قیمت کم کرنے کے لیے سخت مشکل کا سامنا ہے۔ اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ انسانوں کی جگہ مشینیں لے رکھی ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال ایک انتخاب نہیں رہا بلکہ ضرورت بن گیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اداروں کو قابلیت کی بھی ضرورت ہے۔ کسی بھی ادارے کے لیے انسانی سرمایہ سب سے اہم سرمایہ ہے۔ تنخواہوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، دنیا بھر میں روزگاری کے لاکھوں مواقع موجود ہیں، نئی صنعتیں قائم ہو رکھی ہیں، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ روزگاری کی منڈی میں پچھلی دہائی کے اندر حیران کن وسعت آئی ہے اور اب افرادی قوت بھی گلوبل بنتی جا رہی ہے۔ آپ کی جاب مارکیٹ اب آپ کے اپنے ملک تک محدود نہیں رہی، آپ دنیا کے اندر مقابلے کی اہلیت رکھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت سے مواقع بھی موجود ہیں۔ اگر آپ نوکری کھو جانے کا آپ کو خدشہ ہے تو خود کو بتائیں کہ ابھی تک کچھ بھی نہیں بگڑا۔ آپ کا اس حقیقت پر رد عمل ہی آپ کی تقدیر کا تعین کرے گا۔ آپ کو دو طرفہ حکمت عملی بنانا ہوگی۔ اپنی موجودہ نوکری پر رہتے ہوئے مستقبل کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ خود سے وعدہ کریں کہ کسی سے شکایت نہیں کرنی یا کسی پر الزام نہیں لگانا۔ آپ کے ادارے کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان پر غور کریں، دیکھیں کہ ادارہ کس رخ پر جا رہا ہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے اور اسے کس قسم کے لوگ درکار ہیں۔ مرجر ہونے یا اکتساب کے بعد یعنی افراد کا منصوبہ لاگو ہونے سے پہلے ہمیشہ 6 سے 9 ماہ کا وقت ہوتا ہے۔ اس عرصے کے دوران بہت سی مشکلات کا سامنا ہوگا اور کام کے نئے مواقع بھی میسر ہوں گے۔ تبدیلی کے اثرات سے متعلقہ پیدا ہونے والی مشکلات کے متعلق اپنے ساتھیوں سے مل کر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اس موقع پر بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ ضمن یا اکتسابات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تمام سرگرمیوں کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کریں وغیرہ وغیرہ۔ کوچنگ کلاسز لیں، نئی مہارتیں سیکھیں، اہلیت پیدا کریں۔ نئے اداروں میں مختلف ٹاسک پر کام کرنا زیادہ اہم ہے۔ اپنے آپ کو اپنے ادارے کے لیے ناگزیر بنائیں۔ اگر آپ 3 مختلف کام میں ایک وقت میں کر سکتے ہیں تو آپ ناگزیر بن سکتے ہیں۔ اعلیٰ انتظامیہ کی مدد کریں اور ہمیشہ خود کو مدد کے لیے پیش کریں۔ اپنے آپ کو اس انٹرویو کے لیے تیار کریں جو عام طور پر تفرید کا فیصلہ کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ گفتگو کی مہارت اور پیشکش کو ایک کلاس یعنی کہ اس کو بہترین بنائیں۔ ادارے کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر پیش کریں کہ آپ کیوں خود کو نئے ادارے کے لیے ضروری تصور کرتے ہیں۔ اگر آپ تفرید کا شکار ہو گئے تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کریں اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی توجہ کسی خاص کام جس کے لیے آپ بنائے گئے ہیں یا جو اس نے آپ کے لیے سوچ رکھا ہے اس کی طرف دلا رہا ہو۔ ڈبلیو مچل کی کہانی یاد رکھیں اور دوسرے مقصد کی طرف بڑھتے جائیں۔ دوسرے مقصد کی حکمت عملی کے لیے جب آپ بے روزگار ہوں والا حصہ ضرور سنیں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے
और तंग भी ईमान लाने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। अगला मौजू, जब आप बेरोज़गार हों। जी हाँ, ऐसी सूरत हाल बहुत मुश्किल और परेशान कुन दिखाई दे सकती है, लेकिन इसे ज़िंदगी के चैलेंज के तौर पर कबूल करें। इस हकीकत को मुस्बत तौर पर कबूल करें, दो तरफ़ा हिकमत अमली अपनाएं, मौजूदा सूरत हाल से बेहतरीन फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और मुस्तकबिल के लिए ख़ुद को खुदारा तैयार करें। तमाम शिकायतें और इल्ज़ाम तराशियाँ कोशिश करें ख़त्म करें। किसी के साथ अपने मसाइल बयान न करें। लोगों को मौका ना दें कि वो आप पर तरस खाएं। अपनी सलाहियतों और आरज़ुओं को पहचानें और जानने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ आपको मुतासर करती है। अपने हालिया तजर्बे के साथ आप किन सनतों या नौकरियों के लिए मुनासिब हो सकते हैं। कोई छोटा सा कारोबार या पेशा वराना खिदमात का कोई छोटा इदारा खोलने की कोशिश करें। आप मुकामी बिज़नेस स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर सकते हैं। अपनी गैर ज़रूरी अखराजात पर जिस हद तक हो सके काबू पाएँ। अपनी शख्सी तामीर और तरक्की पर कोई समझौता न करें। अपनी शरीक हयात के लिए शख्सी और तामीरी तरक्की के मौज़ूआत पर लिखी गई किताबें ज़रूर ख़रीदें। किसी पेशा वराना तंजीम की रुकनीत अख्तियार करके ख़ुद को मुतारफ़ करवाएँ। दोस्तों और अहबाब का अपना हल्का वसी करें। मुख्तलिफ़ तरबीती प्रोग्रामों, तालीमी कोर्सेस और महारतें प्रोग्राम्स का पता लगाएँ, उनमें दाखिला लें, वो हासिल करें। आखिर में ये कि सब कुछ आप पर मुनहसिर है कि आप जिस कंपनी में दाखिल होना चाहते हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो उनकी हौसला अफजाई करें कि अपने तालीमी अखराजात के लिए कोई जुज़ो वक्ती नौकरी ढूंढें। अब जबकि आपके पास ज़्यादा वक्त है, उसके लिए काम शुरू करें जिन्हें आप तवील अरसा से इल्तवा में डाल रहे हैं, मसलन लैंग्वेज कोर्स करना या शाम की सैर करना वगैरह। बीवी या शोहर को भी इसमें शामिल करें। अपनी बीवी के पास बैठें और खुशशनासी के अमल को आसान बनाएं। बीवी की तालीम, तजर्बात और सलाहियतों की फहरिस्त बनाएं और अंदाज़ा लगाएं कि इसके लिए किस किस्म की नौकरी मुनासिब होगी। हो सकता है कि वो स्कूल में पढ़ा सके, घर में ट्यूशन सेंटर खोल सके, ब्यूटी पार्लर खोल सके, या ड्रेसेस वगैरह या डिज़ाइनिंग वगैरह वो बन जाए, बुटीक खोल ले, मुशावरती कौंसल या फिर घर के अंदर बैंकिंग की खिदमात फराहम करनी शुरू कर दे। अखबारात पढ़ें, मुख्तलिफ़ नौकरियों के इश्तहारात देखें और उनके लिए दरख्वास्तें भी भेजें। अपनी मुख्तलिफ़ सीवीज़ तैयार करवाएं, हो सके तो वीडियो नशर करवाएं। अगर आप ख़ुद को मुनफरिद नहीं बनाएंगे तो लोगों को कैसे इल्म होगा कि आप दूसरों से मुख्तलिफ़ हैं। मुख्तलिफ़ हेड हंटर कंपनियों को अपनी सीवी भिजवाएं। जिस दौरान आप उन कंपनियों की तरफ से कॉल का इंतज़ार करते हैं, इसी दौरान कंपनी, उसकी तारीख़, उसकी प्रोडक्ट्स या खिदमात वगैरह के बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करें। खुद से पूछें कि आप इस कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, आप ख़ुद को इस नौकरी के लिए बेहतरीन क्यों समझते हैं। इंटरव्यू देने के तरीक़ों पर जो लिखी गई किताबें हैं या जो बनाई गई वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखें और पढ़ें। हज़रत अनस से रवायत है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स नवाजा गया जो दूसरों की निस्बत अपने ऐबों पर फ़िक्रमंद रहा। इसके बाद कोशिश करें कि सबके साथ अच्छी तरह पेश आएँ। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, हमेशा पुरएतमाद रहें। हत्ता कि सेक्रेटरी और टेलीविज़न या फ़ोन ऑपरेटर आपको अंदर भेजने में भी मदद कर सकता है, सिर्फ आपकी मुस्कुराहट या एतमाद की बिना पर। अगर इंटरव्यू में देर हो रही हो तो बेसब्री से हरगिज़ काम न लें। इंटरव्यू के दौरान कंपनी के बारे में अपने नज़रियात पेश करें और उन्हें बताएं कि आप किस तरह उनके बिज़नेस में इजाफ़ा कर सकते हैं। हर मैनेजर अपनी टीम में ऐसे अफराद चाहता है जो काबिल कदर हों और उसकी ज़िम्मेदारी में वो हाथ बटाएं। इंटरव्यू के बाद एक छोटा सा कार्ड या तोहफ़ा भेजें और उनके वक़्त देने और उनसे सीखने के लिए उनका शुक्रिया अदा करें। जितनी दफ़ा आपको नौकरी देने से इनकार किया जाए, पता लगाएं कि आपके इनकार आपको आखिर क्यों किया गया। आप हर नाकामी से हमेशा कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। दूसरों से सीखने का मौका हाथ से ना जाने दें और नए दोस्त बनाएं, चाहे आपको नौकरी ना भी दी गई हो। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को शामिल हाल रखिए, उससे रहनुमाई मांगें। हो सकता है वो आपकी तवज्जो आपकी और आपकी शरीक हयात की इस ख़ास काम की तरफ दिला रहा हो जिसके लिए आप बनाए गए हैं या जो उसने आपके लिए सोच रखा है। सूरह मुल्क की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर अल्लाह ताला अपनी रोज़ी रोक ले तो बताओ कौन है जो फिर तुम्हें रोज़ी देगा। जब मौजूदा आमदनी में आपका गुजारा मुश्किल हो जाए, जी हाँ, मुआशरे में अफरात ज़र-ए-आम है, अखराजात ज़िंदगी के बढ़ चुके हैं। बच्चों की तालीम,
بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ بجلی، فون، گھر کے نرخ بڑھ چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ ان چیزوں کو روکنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتے، تاہم جو آپ کر سکتے ہیں اور جو صرف آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ اس مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ جن چیزوں پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ان پر اپنا خون جلانے اور ان کی فکر میں زندگی تباہ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اپنے خاندان کی مدد حاصل کریں، جتنے غیر ضروری اخراجات ہیں انہیں کم کر دیں، بچوں کی صورتحال کے بارے میں سمجھائیں اور ان کی مدد حاصل کریں۔ اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو جزء وقتی ملازمت حاصل کرنے میں ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ کم از کم اپنی تعلیم کا خرچہ خود اٹھا سکیں۔ ماہانہ اخراجات کا بجٹ بنائیں اور اخراجات اور آمدنی کے درمیان فرق معلوم کریں۔ اپنی صلاحیتوں کو دریافت کریں اور کوئی اور نوکری یا کیریئر اپنائیں۔ مختلف صنعتوں کے بارے میں معلوم کریں جہاں آپ جز وقتی کام کر سکتے ہوں، مثلا ریسٹورانٹ، تعلیم کا شعبہ وغیرہ، یا آپ کوئی چھوٹا کاروبار شروع کر لیں۔ چھوٹی نوکری کرنے سے بالکل نہ شرمائیں۔ یاد رکھیں کہ نوکریاں چھوٹی نہیں ہوتی، ہمیشہ لوگ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بتائیں کہ تمام کامیاب لوگوں نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت بلیو کالر جاب بھی کی ہے۔ پچھلے چند رویوں کے مطابق اپنے لیے مزید مہارتوں پر عمل کریں تاکہ شام کے وقت نوکری کر سکیں۔ مزید اعلیٰ معیار کے عہدیداروں کے بارے میں معلوم کریں جنہیں آپ مزید تعلیم اور اصلاح کے بعد حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اپنی ذاتی بہتری پر توجہ دیں اور اس پر پیسہ لگائیں۔ ذاتی بہتری پر لکھی گئی کتابیں پڑھیں، کامیاب لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں کتابیں پڑھیں، مزید تربیت، تعلیم اور کوچنگ کے لیے کلاسز لیں تاکہ اعلیٰ عہدیداروں کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ اپنی بیوی کی صلاحیتوں اور مقاصد کی شناخت کرنے میں اس کی مدد کریں اور جو وہ کر سکتی ہو اس کا اندازہ لگائیں۔ ہو سکتا ہے وہ اسکول میں ٹیچر بن سکے، گھر پر ٹیوشن سینٹر کھول سکے، یا بیوٹی پارلر وغیرہ یا کوکنگ یا بیکنگ وغیرہ کی خدمات فراہم کرنی شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور مدد مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اگلا ٹاپک، جب کاروبار مشکل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ملک میں عمومی طور پر یا آپ کی صنعت میں ڈپریشن پایا جاتا ہو سکتا ہے کہ قیمتوں پر کنٹرول، حکومتی پالیسیوں، مقابلے بازی کی فضا یا مخصوص برانڈز کی وجہ یہ تمام چیزیں ہوں۔ آپ ان میں سے کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی بجائے موجودہ صورتحال سے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں اور توانائیوں کو اکٹھا کریں۔ اگر ایک صنعت پست روی یا گراٹ کا شکار ہو رہی ہے تو کچھ اور میں غرم بازاری تو ضرور ہوگی نا، حتیٰ کہ اسی صنعت کے اندر کچھ ایسی کمپنیاں بھی ہوں گی جو مشکل حالات میں بھی ترقی کر رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری اس کی ایک عام مثال ہے۔ جب بہت سی کمپنیاں بند ہو رہی تھیں تو 3 ایسی کمپنیاں کو میں جانتا تھا جو 6 سال کے اندر سائز میں 4 گنا بڑی ہو گئی۔ آپ کے خیال میں کیا یہاں کچھ مختلف تھا؟ جی ہاں، یہاں صرف مثبت رویے کا فرق تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اپنی کاروباری کارکردگی کو بہتر بناتے ہوئے دوسرے کاروبار کے مواقع بھی تلاش کرنے پر اپنی توانائیوں کو مرکوز کریں۔ اس وقت میں بہت سے صنعتی گروپ مختلف راہیں اپنا رہی ہوں گے۔ سارا انڈسٹری کی مثال لے لیں جو پاکستان کی چند کامیاب ترین کپڑے کی صنعتوں میں سے ایک ہے۔ وہ کیمیکل انڈسٹری میں گئے اور اس کے بعد پورے پاور سیکٹر میں آ گئے۔ اس موقع کو نئی ٹیکنالوجی اور تربیت یا نیا ڈھانچہ اور بہتری سسٹم اختیار کر اپنی کمپنی کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں استعمال کریں۔ میرے کلائنٹ کی مصنوعات رد ہونے کا ریٹ 7% تھا، جو دیکھنے میں تو چھوٹا سا ہنسا ہے، لیکن جب حساب لگایا جائے تو یہ رقم 49 ملین روپے بنتی تھی۔ اس تکلیف کے وقت میں اس کے ادارے نے اپنا معیار بہتر بنانے اور ضائع جانے والے مال کو بچا کر بالآخر اپنا معیار بلند کیا اور ان کا رد کیے جانے کا ریٹ 1% سے بھی نیچے گر گیا۔ نمبر آگے، جب محبت میں کمی واقع ہونے لگے۔ محبت میں وقت کے ساتھ کمی ہونا ایک عام، فطری یا نارمل چیز بھی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ یہ نارمل نہیں ہے۔ محبت نہ صرف جاری رہتی ہے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
اس میں اضافہ بھی ہوتا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ جو چیز بدلتی ہے وہ صرف محبت کی صورت بدل جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ دو لوگوں کا وقتی طور پر تعلق سے پیچھے ہٹ جانا ایک نارمل بات ہے۔ لوگ جذباتی ہوتے ہیں اور جذباتی مشکلات زندگی کا حصہ ہیں۔ اپنے ساتھی کی ذات میں تبدیلی اور اس کی ضروریات کے بارے میں جانیں اور انہیں سہارا دیں۔ جو چیز اسے 25 سال کی عمر میں رومانٹک بناتی تھی، ہو سکتا ہے وہی چیز اسے 40 سال کی عمر میں رومانٹک نہ بنا سکے۔ اپنے تعلق میں رومانس کو قائم رکھنے اور اسے مضبوط کرنے کی ذمہ داری قبول کریں۔ اپنے ساتھی کا امتحان مت لیں۔ کوئی بھی مکمل نہیں، ہر کسی میں خوبیاں اور خامیاں یقیناً ہوتی ہیں۔ اپنے جیون ساتھی کی خوبیوں پر توجہ مرکوز کریں۔ اگر آپ کو پیار کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کہیں مت، بس پیار دینا شروع کر دیں اور آپ کو خود بخود پیار ملنا شروع ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ ہر روز بہت سی منفی باتوں پر خاموشی بھی اختیار کریں۔ ہر روز اپنے ساتھی کے لیے خاص طور پر کچھ کریں اور کسی چیز کی توقع اس کے بدلے میں مت رکھیں۔ جو وقت اکٹھا گزاریں بہترین گزاریں۔ کم از کم ایک کھانا اکٹھے ضرور کھائیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ ہفتہ وار ڈیٹس وغیرہ کا بھی منصوبہ بنائیں۔ مشترکہ دلچسپیاں اپنائیں اور اپنے ساتھی کی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ جیسے آپ کی عمر بڑھے گی، رومانس یعنی جسمانی تعلق کم ہوتا جائے گا۔ اس وقت رومانس صرف اس صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب آپ کے پاس اپنے ساتھی کے ساتھ کرنے کے لیے کچھ اور بھی ہو، مثلاً چند اہم باتیں یا مشکلیں وغیرہ۔ ایسی سرگرمی کا منصوبہ بنائیں جس سے آپ دونوں لطف اندوز ہوتے ہوں اور اس کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ ضرور نکالیں۔ اپنے ساتھی کے کام میں اس کی مدد کریں، چاہے کچھ بھی ہو۔ اپنے شریک حیات کی عزت کریں، نہ تو اس پر چیخیں، نہ ہی اسے تنگ کریں، نہ ہی اسے تنقید کریں، نہ مذاق اڑائیں، نہ شرمندہ کریں۔ چومنے اور گلے لگانے کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھیں۔ آپ کتنے ہی بوڑھے آخر کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ ہر طرح سے یعنی جسمانی، جذباتی، ذہنی اور روحانی طور پر سیکھنے اور آگے بڑھنے میں وقت صرف کریں۔ BBC دیکھیں، اخبار، میگزین یا کتابیں وغیرہ پڑھیں اور اپنے شریک حیات کو اس میں معلومات فراہم کریں۔ مشقات میں ہے، جب کسی شخص کے دل میں اپنے بھائی کے لیے خلوص اور محبت کے جذبات ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دوست کو بھی ان جذبات سے آگاہ کر دے اور اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ یاد رکھے کہ عمر کے ساتھ دوسرے لوگوں اور رشتوں کا اثر کم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دوست، ساتھی یا بڑے فوت ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر ایک ساتھی دوسرے کو اس کے پیارے رشتوں سے آنے والی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ اپنے شریک حیات کی ان ذاتی ضرورتوں کو پورا کرنا سیکھیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں، تب آپ بوڑھے ہوتے ہیں۔ عمر کا رومانٹک ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی جسمانی کشش کو اپنے ساتھی کے لیے قائم رکھیں۔ کیا آپ نے فلموں میں نہیں دیکھا جہاں 80 سالہ جوڑا عوامی جگہوں پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پھر رہا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے ایسا مشکل کیا ہے آخر؟ چھیڑ چھاڑ، مذاق اور گدگدی کرنا نہ چھوڑیں۔ یہ چیزیں آپ کے تعلق میں رنگینی پیدا کرتی ہیں۔ آپ کے ساتھی کی رومانٹک ہونے کی صلاحیت بہت حد تک آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ ہفتے میں کوئی وقت ایسا رکھیں جب آپ اپنے شریک حیات سے اپنی جوانی اور بڑھاپے کی باتیں کر دیں۔ نیکسٹ ٹاپک، جب شریک حیات کسی اور میں دلچسپی لینے لگے۔ یہ ہے تو بری بات، لیکن کیا آپ کے خیال میں خامد سے لڑائی کرنا مسئلے کا حل ہے؟ میرا خیال ہے نہیں یہ حل۔ اگر آپ ایسا کریں گی تو آپ اپنے شوہر کے لیے اس بات کو جائز ثابت کرنا آسان بنا دیں گی اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ لڑائی ہار جائیں۔ آپ کی جیت اس میں ہے کہ آپ دوسرے شخص پر اپنے خامد کو جیت لیں۔ مثبت ذہنی رویے پر عمل کریں۔ اپنی آنکھیں اور کان کھلے اور منہ اپنا بند رکھیں۔ کسی دوسرے شخص سے اس بات کا ہرگز تذکرہ نہ کریں۔ شوہر سے اس معاملے پر مندرجہ حد تک بات نہ کریں۔ شوہر سے غیر معمولی طور پر اچھا سلوک کریں۔ اس موقع پر خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور یہ ڈھونڈیں کہ آپ کے اندر کیا کمی ہے اور کیا آپ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اپنے خامند کے بارے میں
اور اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں سوچیں اور وہ رویہ اپنائیں جو کہ اسے پسند ہو۔ اگر ممکن ہو تو اس کی شخصیت کے بارے میں معلوم کریں جس میں آپ کا شریک حیات دلچسپی لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں۔ معلوم کریں کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے آپ کے شوہر نے اس میں کشش محسوس کی۔ اپنے اندر مثبت عادات پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ مسلم اور بخاری کی روایت ہے، اور کوئی عورت اپنی بہن یعنی پہلی بیوی کی طلاق کا مطالبہ اس نیت سے نہ کرے کہ اس کے حصے کا رزق بھی اسے مل جائے۔ اس کے بعد اگر ممکن ہو تو اس شخصیت کے ساتھ دوستی کر لیں، لیکن اپنے شوہر کے افیئر کا تذکرہ اس سے مت کریں۔ اس طرح ظاہر کریں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں یا آپ کو فکر ہی نہیں۔ ہر روز 1 یا 2 خاص چیزیں اپنے شوہر کے لیے کریں تاکہ وہ آپ کے اندر تبدیلی کا نوٹس لے۔ اسے VIP کی طرح سمجھیں۔ جب وہ گھر واپس آئے تو آپ اس کے پاس رہیں۔ اپنے خامند کو سہارا دیں، خواہ آپ جانتی ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ اگر خامند کے لیے فون آئے تو اس سے فون پکڑا کر وہاں سے ہٹ جائیں، اسے فون پر بات کرنے دیں۔ ظاہر کریں کہ آپ اپنی قدر جانتی ہیں اور آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ ہر رات کھانے پر شوہر کا انتظار کریں۔ اگر وہ لیٹ آئے تو بھی اس سے خوش ہو کر ملیں اور شکایت نہ کریں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ آگے خود کو یہ باور کروائیں کہ آپ میں خاص بات ہے جو کسی اور میں نہیں ہے، وہ وقت جو آپ اکٹھے گزار چکے اور آپ کے بچے۔ اپنے شوہر سے پوچھتی رہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، یعنی فیڈ بیک پر ضرور توجہ دیں۔ اس بات کا انتظار کریں جب وہ آپ میں تبدیلی پر کوئی تبصرہ کرے یا اچھے موڈ میں ہو۔ یہی وقت ہے جب آپ بغیر شکایت کیے اور بغیر الزام لگائے بھی اس سے بات کر سکتے ہیں۔ بلا واسطہ طور پر دوسرے شادی شدہ جوڑوں کے بارے میں باتیں کر کے اپنے خامند کا ضمیر جگانے کی کوشش کریں۔ اگر ٹی وی ڈراموں میں ایسی صورتحال ہو تو اس کے بارے میں شوہر کی رائے پوچھیں۔ اگر وہ فوری رد عمل ظاہر نہ کرے اور موضوع بدل دے تو کسی اور موقع کا پھر انتظار کریں۔ بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا، بے شک بدگمانی سب سے بڑی جھوٹ بات ہے۔ جب شوہر دوسری شادی کر لے، اگر آپ چاہیں تو اس تعلق کو توڑنے کا انتخاب کر سکتی ہیں، تاہم اب آپ شوہر کے ساتھ رہنے کا انتخاب بھی کر سکتی ہیں اگر اس میں اور کوئی برائی نہیں تو۔ اگر آپ نے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اپنی زندگی کا دوبارہ آغاز کر کے خامند میں حصہ داری کی تکلیف کو کم کر سکتی ہیں۔ اپنی خامند کی دوسری بیوی کے ساتھ اچھی طرح سلوک کریں۔ شادی کے لیے صرف دوسری بیوی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور دوست کی طرح رہیں۔ اپنے خامند کے ساتھ اچھی رہیں اور کسی چیز کے لیے نہ الزام لگائیں، نہ ہی شکایت کریں۔ اس طرح نہ کرنا صورتحال کو بہت خراب کر دے گا جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان تمام کاموں کے بارے میں سوچیں جو آپ زندگی میں کرنا چاہتی تھیں لیکن وقت نہ ملا۔ آج ان کے لیے آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ مزید تعلیم حاصل کریں، پڑھنا یا پڑھانا شروع کر دیں، یا کوئی اسکول اپنا کھول لیں یا کسی اسکول میں ایز اے ٹیچر کام کرنے لگیں، کیونکہ اب آپ کے پاس اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کافی وقت ہوگا۔ دوسری بیوی کو گھر کا خیال رکھنے دیں اور گھر کی مالکہ کے رتبے سے تھوڑی سی اپنے آپ کو چھٹی دے دیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے، وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ شوہر کی دوسری بیوی کے ساتھ اچھے اور دوستانہ تعلقات قائم کریں تاکہ جب آپ کام کے لیے باہر ہوں تو وہ آپ کے بچوں کا خیال رکھیں۔ اپنے خامند کے ساتھ اچھی رہیں اور اپنا خیال رکھیں تاکہ خامند کو آپ میں کشش محسوس ہوتی رہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں زیادہ وقت صرف کریں۔ جب خامند اور اس کی بیوی اور اس کی دوسری بیوی کو مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں۔ بہت اچھی رہیں اور خود کو اپنے خاندان کے لیے ناگزیر بنائیں۔ ابو داؤد میں ہے، حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل طلاق دینا ہے۔ جب شوہر کی نوکری چلی جائے، صورتحال مشکل ہو سکتی ہے۔
लेकिन इसे एक चैलेंज के तौर पर कबूल करें। इस हकीकत को मुस्बत मानों में लें। अपने ज़ाती ताल्लुकात को ख़राब करने के बजाय इस मौके को इस्तेमाल करते हुए अपने खामद को बताएं कि वो बहुत अहम शख्सियत है। बिलाशुबा ये भी मुमकिन है जब आप मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे, अब मौजूदा सूरत हाल को मुमकिन हद तक बेहतर बनाएं और मुस्तकबिल के लिए तैयार रहें। ना अपने साथी का मजाक उड़ाएं और ना ही उसे मुल्ज़म ठहराएं। किसी और के साथ अपने मसाइल का तज़किरा हरगिज़ ना करें। कोई आपकी मदद बिल्कुल नहीं करेगा, अलबत्ता ये बात आपके साथी की इज़्ज़त नफ्स को मज़ीद मजरूह कर सकती है। उसकी बात सुनें और उसके मंसूबों के बारे में सोचें और उससे पूछें। उसकी हौसला अफजाई करें और उसका सहारा बनें। जिस तरह हो सके उसकी मदद करें। जिस हद तक मुमकिन हो घरेलू अखराजात में कमी कर लाएं। अपने बच्चों को इस सूरत हाल से आगाह करें और उनकी मदद हासिल करें। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनकी हौसला अफजाई करें कि वो कोई जुज़ वक्ती मुलाजमत ढूँढ कर कम अज़ कम अपने तालीमी अखराजात को उठा लें। अब जब कि आपके शहर के पास ज़्यादा वक्त है, आपके शोहर के पास ज़्यादा वक्त है, उसे किसी ऐसी सरगर्मी पर उकसाएं जिसे आप अरसे से मुलतवी कर रहे थे। मसलन इकट्ठे लैंग्वेज कोर्स करना या शाम की सैर वगैरह करना, और जितना मुमकिन हो सके उसके साथ वक्त गुजारें और उसे मसरूफ़ रखें, नहीं तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। आपको और आपके बच्चों को मुसलसल जज्बाती सहारा बनना है। अपने साथी के साथ बैठें और खुद शनासी के अमल को आसान बनाएं। अपने साथी के तजर्बे, तालीम, सलाहियतों की फहरिस्त बनाएं और शनाख्त करने की कोशिश करें कि वो किस किस्म की नौकरियां कर सकता है। अखबार वगैरह पढ़ें। मुख्तलिफ़ नौकरियों के इश्तहारात काट कर अपने खामद को दें। जब वो इंटरव्यू के लिए जाने लगे तो उसका एतमाद बहाल करने और उसे तहरीक देने के लिए उससे बातें करें। जो रवैया वो घर से लेकर जाएगा वही इंटरव्यू के दौरान भी होगा। इस बात को यकीनी बनाएं कि घर से निकलने पर वो पुरएतमाद हो। अपने साथी के लिए ज़ाती बेहतरी की मौज़ूआत पर लिखी गई किताबें ख़रीदें। इस बात को मुमकिन बनाएं कि ख़ुद अपना छोटा सा कारोबार या कोई फर्म खोल ली जाए। अपनी सलाहियतों और मकासद को तलाश करें और देखें कि आप इस मुश्किल वक्त में क्या कर सकती हैं। आप स्कूल में पढ़ा सकती हैं, घर पर ट्यूशन सेंटर खोल सकती हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं या ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह शुरू कर सकती हैं। किसी बुटीक या कोई इस्लाही प्रोग्राम शुरू कर लें। हत्ता कि घर पर बनाई गई बेकिंग और कुकिंग की अशिया भी फ़रोख्त की जा सकती हैं। अल्लाह ताला को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, उससे रहनुमाई चाहें। हो सकता है वो आप दोनों की तवज्जो किसी ख़ास काम की तरफ दिला रहा हो जो वो आपसे लेना चाहता हो, जिसके लिए आप बनाए गए हों। डब्ल्यू मिचल की कहानी भी याद रखें। सूरह ज़मर की आयत नंबर 10 में अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, सब्र करने वालों ही को उनका पूरा पूरा बेशुमार अजर दिया जाएगा। अगला टॉपिक, जब आपकी उम्र बढ़ने लगे या आपकी सेहत गिरने लगे। हम सब ने बूढ़े होना है। उम्र के साथ साथ क़ुव्वत में कमी आ जानी है। हमारी उम्र के साथ बहुत सी और भी चीज़ें बदलती हैं। हमारी तरजीहात, हमारी पसंद और नापसंद या हमारा मिजाज, उम्र के साथ ये तमाम चीज़ें बदलती हैं। अगर जवानी के कुछ मियार हैं तो बुढ़ापे के भी हकीकतन कुछ मियार हैं। इस हकीकत का सामना पुरवकार तरीके से करें और इस तजर्बे का बेहतरीन फ़ायदा उठाएं। बुढ़ापा नागज़ीर है, ताहम सेहत का ख़राब होना हमेशा बुढ़ापे की वजह से नहीं होता। अपने जिस्म को सुनना शुरू करें। 40 साल के बाद आपके जिस्म और उसकी ज़रूरियात में तेज़ी से तब्दीली आती है। अगर आप जिस्म की नई ज़रूरियात के मुताबिक अपना तर्ज़ ज़िंदगी और ख़ुराक तब्दील करेंगे तो जिस्म सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। याद रखें कि मुस्बत आदत बुढ़ापे के अमल को सुस्त कर देती हैं या कम कर देती हैं। अल्लाह ताला सूरह अराफ की आयत नंबर 42 में इरशाद फरमाता है, और जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक काम किए, हम किसी शख्स को उसकी कुदरत से ज़्यादा काम नहीं बताते, वही लोग जन्नत वाले हैं और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। 30 साल की उम्र में आपके जिस्म को जिन ग़िज़ाई अज्ज़ा मदनियात वगैरह की ज़रूरत होती है वो 40 साल की उम्र में नहीं होती। जिस्म की ज़रूरियात के बारे में जानें और अपने साथी के साथ मिलकर इन ज़रूरियात का पूरा करने का एहतमाम भी करें। मिसाल के तौर पर मतवाज़न ग़िज़ा लेना शुरू करें। रोज़ाना सुबह 2 किलोमीटर सैर करें। हर रोज़ 1 कप दूध पिएँ। चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ कम कर दें। ताज़ा ग़िज़ा इस्तेमाल करें। रात का खाना
تھوڑا کم کھائیں، سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں، پانی زیادہ پئیں، گرم غذا اور پانی کو ترجیح دیں، تازہ جوس استعمال کریں، نئی طرز زندگی اور غذا کے ساتھ اپنے جسم کے ہم آہنگ ہونے کا بھی عمل آپ کے مسلسل آپ کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امیدی وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ناپسندیدہ رویوں جیسا کہ غصہ، ناراضگی، تنقید، نفرت وغیرہ پر قابو پانا شروع کریں۔ یہ جذبات دوسری چیزوں سے زیادہ صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر، خون، دل کی بیماریاں، جلد کی خارش وغیرہ یا کمزور قوت مدافعت، درد شقیقہ اور کمر درد وغیرہ ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ، معافی، محبت اور انکسار کے ساتھ رہیں۔ عمر کے ساتھ جذباتی ضروریات جیسا کہ عزت، محبت وغیرہ کی شدت اختیار کر جاتی ہے۔ بچوں اور خاندان میں اپنی شمولیت میں اضافہ کریں تاہم لوگوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش پر قابو پائیں اور اگلی نسل کے لیے تھوڑیاں آسانیاں پیدا کریں۔ اپنی ذہنی ضروریات کا پورا کرنے کا منصوبہ بنائیں۔ اچھی کتابیں کا مطالعہ کریں، جو پڑھیں اس کا ذکر اپنے ساتھیوں سے کریں۔ فطرت کے بارے میں جن لوگوں سے آپ متاثر ہیں ان کے بارے میں جانیں۔ کمیونٹی کلب یا کسی ادارے کے ممبر بنیں۔ ہماری اصل حقیقت ہماری روح ہے۔ اپنی روحانی ضروریات کو جاننے اور پورا کرنے کی منصوبہ بندی کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں پہلے سے بھی زیادہ شامل کریں۔ نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر پڑھیں، فطرت سے لطف اندوز ہوں، اپنے علاقے کے کاموں میں حصہ لیں یا کسی فلاحی ادارے کے لیے کام میں متحرک ہو جائیں یا ایک متحرک شہری بن جائیں، کسی بچے کو پڑھائیں یا اس کی تعلیم کے اخراجات اٹھا لیں، اپنے ماحول کی حفاظت بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اگلا ٹاپک، جب آپ کو معتدی بیماری لاحق ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ اصل چیز یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، بلکہ یہ کہ آپ نے اس صورتحال میں کیا رد عمل ظاہر کیا ہے، اور یہی چیز آپ کی زندگی کا تعین کرتی ہے۔ اگر آپ کسی معتدی بیماری کا شکار ہو جائیں تو اس کی بجائے کہ آپ اسے زندگی کا اختتام سمجھ لیں، یہ ایک نئی زندگی کا آغاز بھی ہو سکتی ہے۔ حقیقی زندگی سے ایسی بہت سی کہانیاں اور واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ مثبت طرز زندگی سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور جسم صحت مند ہو جاتا ہے۔ خود کو ضرور یاد دہانی کروائیں کہ اکثر اوقات مصیبت خود ساختہ ہوتی ہے۔ امتحان اور آزمائش کا تناسب بہت کم ہے۔ خدا ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، ہم خود ہی اپنے بدترین دشمن ہیں۔ یہ حقیقت قرآن میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے۔ یاد رکھیں، جو آپ زندگی کو دے رہے ہیں، زندگی وہی کچھ آپ کو واپس دے رہی ہے۔ تاہم اگر آپ اس کو بدل لیں جو آپ زندگی کو دے رہے ہیں، تو زندگی بھی اس میں تبدیلی لے آئے گی جو وہ آپ کو دے رہی ہے۔ جب آپ متعدی بیماری کا شکار ہو جائیں اور ڈاکٹر خواہ آپ کو کچھ ہی بتائیں، یاد رکھیں کہ زندگی خدا دیتا ہے، ڈاکٹر نہیں، اور خدا ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آپ بھی زندہ ہیں۔ اگر خدا آپ کو مارنا چاہتا تو پہلے ہی کیوں نہ مار دیتا؟ اس نے آپ کو زندہ کیوں رکھا؟ اس کا مطلب ہے ابھی بھی کچھ چیزیں آپ کے ہاتھوں میں کرنے والی ہیں۔ آپ کا بیماری کو رد عمل، یعنی کہ آپ کتنی اچھی طرح اللہ کی آواز کو سنتے ہیں اور کیا تبدیلی لاتے ہیں اور کتنی جلدی اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیتے ہیں وغیرہ، آپ کی قسمت کا تعین کریں گے۔ اس کو جاگنے کا اشارہ سمجھیں کہ اللہ نے ابھی تک آپ کی تقدیر کا تعین نہیں کیا اور آپ کو آخری موقع دے رہا ہے۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، اپنے کفر کے سبب۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ آگے یاد رکھیں کہ موت ناگزیر ہے، ہم سب کو ایک دن مرنا ہے۔
ہم میں سے اکثر مرنے سے لوگ بہت سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے موت کے لیے تیاری نہیں کی۔ اگر یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ ہر کسی کو موت آنی ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ اس کی بجائے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے اور اچھی تیاری کرنی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک شخص کو جب کینسر تشخیص ہوا تو اس کے ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ وہ بس 3 سے 4 ماہ اور زندہ رہے گا، اور جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا اور کہا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور بستر پر لیٹ کر موت کے متعلق سوچنے کی بجائے میں موت کی تیاری اب کروں گا اور بہتر طریقے سے تیاری کروں گا۔ اس نے اعلان کیا کہ آج سے وہ اس سے دگنا کام کرے گا جتنا وہ پچھلے 40 برس سے کرتا رہا ہے۔ وہ فلاحی کاموں میں بے انتہا مصروف ہو گیا، چنانچہ وہ ریٹائرڈ تھا، اس لیے سارا دن لوگوں کی خدمت میں مصروف رہتا اور اللہ کے ساتھ لو لگا لی۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اس کے بعد وہ 7 سال زندہ رہا؟ اس نے اپنی آخری دن تک کام کیا، ایک دن بھی چھٹی نہ لی اور کبھی بھی ہسپتال میں دوبارہ داخل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اس کے بعد بستر پر لیٹنے اور موت کا انتظار کرنے سے خدا را انکار کر دیں، اس کی بجائے بیماری سے لڑنے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ اس بیماری سے زیادہ طاقتور ہیں، بس اس کا بہتر سے بہتر علاج کریں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے دوا اور بیماری کو اتارا ہے اور ہر بیماری کی دوا مقرر کر دی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی کہانیاں پڑھیں، بایوگرافی پڑھیں جو متعدی بیماریوں سے صحت یاب ہو چکے ہیں، ان سے سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انہوں نے زندگی کے 4 اہم پہلوؤں یعنی جسمانی، جذباتی، ذہنی اور روحانی پہلو میں مثبت طرز زندگی اور عادتیں اپنائیں۔ کیا آپ ان مثبت عادات کے بارے میں مزید جاننا چاہیں گے تو قرآن و حدیث کا مطالعہ خدا را کیجیے۔ یہ مثبت زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ ہیں، اور جو میں نے ان لوگوں کی کہانیوں سے جو متعدی بیماریوں سے صحت یاب ہوئے سیکھا ہے وہ یہ ہے۔ آج فیصلہ کریں اور خود کو اللہ کے لیے اتنا اہم ثابت کریں کہ وہ آپ کو چند سال مزید جینے کے لیے دے دے۔ یاد رکھیں کہ خدا کے نائب کے طور پر وہ کسی اور سے زیادہ ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے، اگر ہم وہی کچھ کر رہے ہوں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تمام پریشانیوں اور فکروں کو خدا حافظ کہیں اور اس موقع سے اپنی زندگی کو نئی شکل دیں۔ ہو سکتا ہے ایک نئی شروعات آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا لیا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اگلا ٹاپک، جب شریک حیات وفات پا جائے۔ جی ہاں، جس کے ساتھ آپ زندگی کا بہت بڑا عرصہ یا اس حصہ گزار چکے ہوں، اس کے بغیر رہنا نہایت مشکل امر ہے۔ تاہم یاد رکھیں کہ بس زندگی یہی کچھ ہے۔ زندگی کی اس حقیقت کو قبول کریں۔ اگر آپ منفی رد عمل ظاہر کریں گے تو یہ آپ کی زندگی کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوگا، اور اگر آپ نے مثبت رد عمل ظاہر کیا تو یہ آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مرد اپنی شریک حیات کی موت کے معاملے میں خواتین کی نسبت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کو تشکر کے ساتھ قبول کریں۔ خدا سے ناشکری اور شکایت کا رویہ اس کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے شریک حیات آپ کی ذاتی جاگیر نہیں تھا یا نہیں تھی، وہ جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ ہم میں سے ہر کسی نے آج یا کل خدا کے پاس جانا ہے۔ اس کی بجائے اپنی توجہ اس اچھے وقت پر مرکوز کریں جو آپ نے اکٹھے گزارا۔ آپ کا رونا دھونا نہ تو آپ کو فائدہ پہنچائے گا، نہ آپ کے خاندان کو، اور نہ آپ کی شریک حیات کو جو کہ چلا گیا یا چلی گئی، بلکہ اس سے اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ ان تمام لوگوں کو جو آپ کو رلائیں یا خود ترسی کا احساس دلائیں، انہیں نہ کہہ دیں۔ اگر آپ کو واقعی اپنے ساتھی سے پیار تھا تو اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں سوچیں اور انہیں جاری رکھنے، اس کی خواہشات اور اس سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کو یقینی بنائیں۔ خود کو مصروف رکھیں
اور ان تمام کاموں کے متعلق سوچیں جنہیں آپ کرنا چاہتے تھے لیکن وقت نہیں نکال پاتے تھے۔ اس وقت کو ان کاموں میں صرف کریں جنہیں آپ نے سالوں سے ملتوی کیا ہوا تھا۔ اتنے مصروف ہو جائیں کہ آپ کے پاس منفی سوچوں کے لیے وقت ہی نہ ہو۔ آپ جتنا اس صورتحال کے بارے میں سوچیں گے آپ اتنے ہی غمگین اور بیمار ہوتے جائیں گے۔ ان تمام لوگوں کو دیکھیں جو ابھی بھی آپ کے پاس ہیں، آپ کے بچے، آپ کا خاندان، آپ کے دوست، انہیں زیادہ وقت دیں۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اگر شریک حیات گھر چلانے والا ہو تو جتنا ممکن ہو گھریلو اخراجات کو کم کر دیں، بچوں کو اس صورتحال سے آگاہ کریں اور ان کی مدد لیں۔ اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ جزوی وقت تک کوئی ملازمت ڈھونڈ کر اپنے تعلیمی اخراجات اٹھائیں۔ شخصی تعمیر و ترقی پر مبنی کتابیں پڑھیں، ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں جنہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنے شریک حیات کے چلے جانے کے بعد اپنے آپ کو کامیابی سے سنبھالا۔ اپنے آپ کو جانیے، خوشناسی کے عمل کو تیز بنائیے، اپنے تجربے، تعلیم، صلاحیتوں کی فہرست بنائیے اور یہ شناخت کرنے کی کوشش کیجیے کہ آپ کس قسم کی نوکری کر سکتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو جانیے اور یہ کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ آپ اسکول میں پڑھا سکتے ہیں، گھر پہ ٹیوشن سینٹر، بیوٹی پارلر، ڈریس ڈیزائننگ، بوتیک، کوچنگ سروس، گھر میں بیکنگ اور کوکنگ وغیرہ کی سروس بھی شروع کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے، رہنمائی طلب کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی توجہ کسی اہم اور کسی اور حصے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہو جو وہ آپ سے لینا چاہتا ہو یا جس کام کے لیے آپ بنائے گئے ہوں۔ اگلا ٹاپک، نیا انسان بننے کے لیے مددگار کچھ مشقیں۔ مشق کرنے کے رہنما اصول۔ یہ مشقیں اسی وقت مفید ثابت ہوں گی جب آپ میں سے کچھ کرنے کا ارادہ مضبوط ہو۔ جب تک آپ واقعی بدلنا نہیں چاہیں گے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ یہ مشقیں نئے انسان کے وجود کی تعمیر کی طرف ایک نہایت اہم قدم ثابت ہوں گی۔ یہ سراسر آپ کی ذاتی کوشش ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ مشقیں شاید مذاق لگیں لیکن میں ان سے حیران کن نتائج حاصل کر چکا ہوں، اس لیے ان مشقوں کو سنجیدگی سے لیں۔ گھر یا باہر ایسا کوئی کونا ڈھونڈ دیں جہاں آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ کسی بھی مشق کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ پر انتہائی پرسکون یا بے خودی کی کیفیت طاری کر لیں، ایسی حالت جو نیند سے ملتی جلتی ہو جس میں انسان بے حس و حرکت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیں، اندر اور باہر سانس لیں اور اپنے جسم کو بالکل آرام دہ حالت میں لے آئیں۔ بے خودی کی حالت میں آپ کا ذہن نئی تجاویز کو زیادہ بہتر طریقے سے وصول کرے گا۔ پہلی دفعہ آپ کو گہری بے خودی کی کیفیت طاری کرنا مشکل لگے گا، تاہم اگر آپ مسلسل کوشش کرتے رہیں گے تو یقیناً یہ آسان ہو جائے گا۔ ان مشقوں کو گاہے بگاہے دہرائیں، یہ آپ کے اندر ضبط نفس اور ڈسپلن پیدا کریں گی۔ مشق نمبر 1، معمولی منفی سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ اس مشق کی مدد سے معمولی منفی یادوں اور تجربات سے آسانی سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔